اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مشہور شعر ہے کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ یہ شعر اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی شخص اس بات کو اپنے لیے جائز اور مستحسن قرار دے رہا ہو جسے وہ دوسرے کے لیے ناقابل پسندیدہ اور ناجائز سمجھتا ہے۔ غیر احمدی علماء کے بہت سے فتاویٰ اور بیانات اسی شعر کے حسب حال ٹھہرتے ہیں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب جو جماعت اسلامی کے بانی تھے، آج میں ان کی دو تحریریں پیش کروں گا جو اسی شعر کے عین مطابق ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں سورہ الاحزاب کی آیت خاتم النبیین کی تفسیر لکھتے ہوئے ایک ذیلی عنوان دیا، اور اس کا یہ الفاظ تھے اس کے کہ نئی نبوت اب امت کے لیے رحمت نہیں بلکہ لعنت ہے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے کسی قوم میں تو فوراً اس میں کفر اور ایمان کا سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو اس کو مانیں گے وہ ایک امت قرار پائیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ لامحالہ دوسری امت میں ہوں گے۔ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کے دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن جب وہ آگے لکھتے ہیں کہ ختم نبوت امت مسلمہ کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، جس کی بدولت ہی اس امت کا ایک دائمی اور عالمگیر برادری بننا ممکن ہوا ہے۔ اس چیز نے مسلمانوں کو ایسے ہر بنیادی اختلاف سے محفوظ کر دیا ہے جو ان کے اندر مستقل تفریق کا موجب ہو سکتا ہو۔ اب یہ بات بالکل غلط ہے، خوش فہمی ہے یا دھوکہ دہی ہے، اس لیے کہ مسلمان اب ایک امت رہے نہیں بلکہ مختلف فرقے بن چکے ہیں، اور وہ ان میں افتراق اور تفریق جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وحدت اس امت کو کبھی نصیب نہ ہو سکتی تھی اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا۔ تو نبوت کا دروازہ آپ نے بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود امت کو وحدت تو ملی نہیں ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ تفریق اس حالت میں تو ناگزیر ہے جبکہ نبی کے بھیجے جانے کی فی الواقع ضرورت ہو، مگر جب اس کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے تو خدا کی حکمت اور اس کی رحمت سے یہ بات قطعی بعید ہے کہ وہ خام خواہ اپنے بندوں کو کفر اور ایمان کی کشمکش میں مبتلا کرے اور انہیں کبھی ایک امت نہ بننے دے۔ تو یہ بھی ان کی اپنی اختراع ہے کہ نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ویڈیوز کا سلسلہ میں بناؤں گا جس میں بتاؤں گا کہ نبوت کی ضرورت قرآن کی روح سے ہے بالکل۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کفر اور ایمان کے کشمکش میں مبتلا نہیں کرتا۔ اب کشمکش کو آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پھر یہی لفظ دوبارہ استعمال کیا ہے، تو گویا وہ نئی نبوت کو اس لیے لعنت قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ افتراق کا باعث بنتی ہے، تفریق کا باعث بنتی ہے، اور امت کی جو امت کا جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے امت کو کشمکش سے بچانے کے لیے کہا کہ اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ان کی اپنی دعوت کی بات آئی، جب ان کی اپنی جماعت اسلامی کی بات آئی، تو انہوں نے یہ بات لکھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روداد جماعت اسلامی سے میں نے یہ لیا ہے اور آپ کے سامنے اس کا سرورق بھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، عنوان دیا ہے کہ دعوت حق ایک عظیم آزمائش ہے، اور کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں ایک بات نہایت صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی ایک دعوت کا، جیسی کہ ہماری یہ دعوت ہے، کسی مسلمان قوم کے اندر اٹھنا اس کو ایک بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہی لفظ ہے، کشمکش کو آپ آزمائش کہہ لیں کہ مسلمان قوم کشمکش میں مبتلا ہو گئی یا آزمائش میں چلی گئی، وہ اس طرح کہ جماعت اسلامی کی دعوت کھڑی ہو گئی۔ گویا نبوت تو اس لیے بند کی تھی کہ مسلمان کشمکش میں نہ پڑیں، آزمائش میں نہ پڑیں، اور پھر خود ایک دعوت اٹھا دی جماعت اسلامی کی، جیسے کہتے ہیں جیسے ہماری دعوت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب پورا حق بالکل بے نقاب ہو کر، یعنی جب جماعت اسلامی خالص صورت میں آپ سامنے آ جائے اور خالص اسلام آپ کے سامنے رکھ دے اور اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے، دیکھیں مسلمان نہیں کہہ رہے کریں، اسلام کا دعویٰ رکھنے والی، تو اس کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کا ساتھ دے اور اس خدمت کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہو جو امت مسلمہ کی پیدائش کی ایک ہی غرض ہے، یا نہیں تو اسے رد کر کے وہی پوزیشن اختیار کر لے جو اس سے پہلے یہودی قوم اختیار کر چکی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، جو جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہوتا اس کو وہ یہودی بنا دیا انہوں نے، اور جماعت احمدیہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گی تو پھر مسلمانوں میں افتراق ہوگا،
اور یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہودی بن جائیں گے، بلکہ یہ تو مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے تو آپ نے امت مسلمہ کی پیدائش کی غرض پوری کر دی، نہیں تو پھر آپ یہودی بن جائیں۔ اور کہتے ہیں ایسی صورت میں ان دو راہوں کے سوا کسی تیسری راہ کی گنجائش اس قوم کے لیے باقی نہیں رہتی۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ بہرحال اس دعوت کی طرف منہ موڑنے کا انجام آخرکار وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے۔ اگر مسلمان حق سے منہ موڑیں اور اپنے مقصد وجود کی طرف صریح دعوت کو سن کر الٹے پاؤں پھر جائیں تو یہ وہ جرم ہے جس پر خدا نے کسی نبی کی امت کو معاف نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں جو جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہوئے۔ اور کہتے ہیں اب چونکہ یہ دعوت ہندوستان میں اٹھ چکی ہے، اس وقت ہندوستان تھا، اس لیے کم از کم یہاں کے مسلمانوں کے لیے تو آزمائش کا وہ خوفناک لمحہ آ ہی گیا ہے، اور جہاں جہاں یہ پہنچے گی وہاں کے مسلمان بھی اسی آزمائش میں بڑھ جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ قرآن کی بنیاد پر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے وقت ہے ایک نازک وقت۔ اب اندازہ لگائیں کہ نئی نبوت کو اس لیے لعنت قرار دے رہے ہیں کہ اس کے آنے سے مسلمانوں میں تفرقہ بڑھ جائے گا، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، اور اپنی ہی دعوت کو، اپنی ہی جماعت اسلامی کو اسی طرح پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے مانا اس دعوت کو تو آپ مسلمان ہیں، آپ نے اپنے مسلمان ہونے کی جو اصل غرض ہے پیدائش کی اس کو پورا کر دیا، ورنہ پھر آپ یہودی بن جائیں۔ تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ لوگ احمدی ہوں تو آپ کہیں جی کفر ایمان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، مسلمان کشمکش میں آ گئے، آزمائش میں آ گئے، اور وہی بات آپ جماعت اسلامی پیدا کر کے کریں، اس کی دعوت کو قائم کر کے کہیں کہ اب مانو گے تو مسلمان ہوگے، نہیں مانو گے تو یہودی بن جائیں گے۔ تو یہ ان مسلمان علماء کا جو وتیرہ ہے کہ جس بات کو دوسروں کے لیے ناجائز کہتے ہیں خود اپنے لیے اس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔